رہے گی، یہ ڈٹائی کے ساتھ وہ کہتے رہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہوئی قومی اسمبلی میں، اور اس کا آغاز بھی پچھلے سال نومبر سے ہوا، حالانکہ شروع تو 2020 میں بات چیت اس پہ ہوئی تھی، ہمارا مطالبہ تھا، لیکن نومبر 2021 سے اس پر باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ اپوزیشن کی جماعتوں کے اجلاس ہوئے، اور انہوں نے فائنلی 8 مارچ کو قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دی۔ اب جب عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم کے پاس اسمبلی توڑنے کا جو اختیار ہے وہ نہیں رہتا، اور وزیر اعظم اس اسمبلی کو نہیں توڑ سکتا۔ اس وقت بھی پی ٹی آئی کی تمام کابینہ کے ارکان، عمران خان، یہ چیلنج کرتے رہے۔ عمران خان نے کہا میں تو دعا کر رہا تھا کہ یہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہے وہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں، میں نے تو شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ یہ میرے ٹریپ میں آ گئے ہیں، یہ جو عمران خان نے کہا۔ اس نے کہا میرے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے، پھر اس نے کہا میرے پاس ایک سرپرائز ہے، اور پھر 27 مارچ کو جو اس نے جلسہ کیا اس میں اس نے کہا کہ وہ سرپرائز بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ٹرمپ کارڈ بھی کہیں چلا گیا، اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک خط ہے، اور اس خط کو بنیاد بنا کر اس نے ایک نیا نیریٹو، جھوٹا، بے بنیاد اور انتہائی خطرناک بات جو ہے اس نے پھیلانی شروع کی۔ وہ یہ کہ اپوزیشن کے تمام ارکان، اپوزیشن کی تمام جماعتیں اور پی ٹی آئی کے ناراض ارکان، وہ سب کے سب جو ہیں یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے عمران کو ہٹانے کی، اور اس کا وہ حصہ ہیں، اور اب وہ غدار بھی کہہ رہا ہے سب کو۔ مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے 200 ممبرز جو عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں وہ غدار ہیں، اور جس شخص نے آئین توڑا ہے، جو آئین میں لکھا ہے کہ جو آئین توڑتا ہے وہ غدار ہے، عمران خان نے آئین توڑا ہے۔ تم آئین شکن ہو، تم غدار ہو، تم سرٹیفائیڈ غدار ہو۔ تمہارے ساتھ صدر مملکت جس نے آئین توڑا ہے وہ سرٹیفائیڈ غدار ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، تمہارا وزیر قانون، تمہارا اٹارنی جنرل، تمہارے اور تمام وہ لوگ جو سہولت کار تھے اس آئین شکنی میں، وہ سب کے سب غدار ہیں، قوم کے آئین کے غدار ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آئین پاکستان کہتا ہے۔ اب تماشا یہ ہے کہ کل سے جو سپریم کورٹ کی کارروائی ہو رہی ہے، مجھے اعتماد ہے، اور ظاہر ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عدالتوں کے فیصلے ہمیں پسند ہوں ناپسند ہوں ہمیں ماننے پڑتے ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی، مجھے یاد نہیں پڑتا، ابھی میں نے اپنی زندگی میں ضیاء کے ماشاء اللہ کے بھی کچھ دن دیکھے، مشرف کے دیکھے، ایوب کی ماشاء اللہ کا سنا ہے، اس سے پہلے بھی حالات دیکھے ہیں۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو فوجی آمروں نے تو ضرور توڑا ہے، فوجی آمروں نے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک سویلین پرائم منسٹر نے، ایک سویلین اسپیکر نے، ایک سویلین صدر نے، ایک سویلین ڈپٹی اسپیکر نے، اور سویلین ممبر جو ہیں ارکان جو کیبنٹ کے ہیں، انہوں نے اس طرح سے آئین کو توڑا ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہے، اتنی ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 69 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسمبلی کی جو پروسیڈنگز ہیں اس کے اوپر کوئی عدالت جو ہے وہ سوال نہیں کر سکتی ہے۔ میں سب سے پہلے تو ایک آرٹیکل ہے 239 آئین کا، آرٹیکل جو ہے 239 239 وہ آئینی ترامیم کے متعلق ہے، آئین میں جو ترامیم ہوتی ہیں اس کے متعلق ہے، اور یہ آئینی ترامیم آپ کے علم میں ہے کہ یہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہوتی ہیں، کہ پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں بھی 2/3 اکثریت ہوگی اور سینٹ کی بھی 2/3 اکثریت ہوگی، تو اس کے بعد جا کر آئین کے اندر ترمیم ہوگی۔ ان ترامیم کے متعلق آئین کا جو آرٹیکل 239 ہے اس کا اگر سب آرٹیکل 5 آپ پڑھیں تو وہ کہتا ہے نو امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن شل بی، نو امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن شل بی called in question any court on any ground whatsoever۔ مطلب یہ ہے کہ آئین میں جو ترمیم ہوگی وہ کسی بنیاد پر، کسی نقطے پر، کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی ہے۔ آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے،
چیلنج نہیں ہو سکتی ہے. میرا سوال یہ ہے، میں قانون دان نہیں ہوں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے اس آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا حلف اٹھایا ہوا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ کسی عدالت میں آئینی ترمیم چیلنج نہیں ہو سکتی کسی بھی بنیاد پر. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آئینی ترامیم عدالتوں میں چیلنج نہیں ہوتی ہیں؟ کیا آئینی ترامیم پر عدالتی فیصلے نہیں آئے ہیں؟ کیا آئینی ترامیم کو عدالتوں نے صحیح اور غلط نہیں قرار دیا ہے؟ اگر آرٹیکل 69 کا حوالہ دیتے ہیں تو میرا سوال 239 کے سب کلاس 5 پر ہے کہ اگر آئین میں ہونے والی ترمیم جو 2/3 اکثریت سے پارلیمنٹ کرتی ہے اس پر عدالتیں پٹیشنز لے لیتی ہیں، اور آج بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 18ویں ترمیم کو جو چیلنج کیا گیا تھا وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، آج بھی پینڈنگ ہے. 19ویں ترمیم سپریم کورٹ کی خواہش پر ہوئی تھی، انہوں نے بھیجا تھا کہ یہ کریں آپ. اور 69 کیا کہتا ہے؟ 69 کیا کہتا ہے جناب؟ 69 میں کچھ بھی نہیں ہے. آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے کورٹس ناٹ ٹو انکوائر انٹو پروسیڈنگز آف دا پارلیمنٹ. اس کا 1 کہتا ہے the validity of any proceeding in parliament shall not be called in question on the ground of any irregularity of the procedure. وہ کہتے ہیں کہ اگر پروسیجر جو ہے وہاں کا وہ ریگولرلی فالو نہیں ہوتا، وہ ریگولر ہے، اس کی بنیاد پر جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ ہے اس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا عدالت میں. وجہ بتائیے، irregularity of procedure. پھر وہ کہتے ہیں کہ no officer or member of the parliament in whom powers are vested by or under the constitution for regulating procedure or the conduct of business or for maintaining order in parliament shall be subject to the jurisdiction of the court in respect of exercise by him of those powers. کوئی ملازم، کوئی آفیسر، کوئی رکن پارلیمنٹ جس کو کچھ اختیارات ہیں جو رولز آف پروسیجر ہیں اسمبلی کے، اس کے تحت اگر وہ استعمال کرتا ہے اس سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اور جس چیز پر آج بات ہو رہی ہے وہ پروسیجرل irregularity نہیں ہے، وہ اسپیکر کے آئین یا جو رولز آف پروسیجر ہیں قومی اسمبلی کے، اس کے تحت دیے گئے اختیارات کا استعمال نہیں ہے. اس میں کہیں نہیں لکھا کہ اسپیکر جو ہے وہ آئین سے بالا تر ہے. اس میں کہیں نہیں لکھا کہ اسپیکر جو ہے وہ شہنشاہ عالم ہے. اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اسپیکر کو جو مرضی کر لے اس سے کوئی نہیں پوچھے گا. اگر خدا نہ خواستہ عدالت سے کوئی ایسی تشریح آ جاتی ہے آئین کی، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عدالتوں نے تشریح کے نام پر آئین میں ترامیم کی ہیں بدقسمتی سے ماضی میں. اگر کوئی ایسی تشریح آ جاتی ہے کہ جی اسپیکر کو جو مرضی کر لے، آئین کی دھجیاں اڑا دے، آئین کو اٹھا کر باہر پھینک دے، لیکن کوئی عدالت اسے پوچھ نہیں سکتی ہے. یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ شاید وہ جو فوجی آمروں کے غیر آئینی اقدامات کو عدالتوں نے تحفظ دیا تھا اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے. اس لیے کہ وہ تو فوجی آمر تھے، انہوں نے تو عدالتوں پر دباؤ ڈال کر، ججوں سے پی سی او پر حلف لے کر، اپنے مرضی کے چیف جسٹسز بٹھا کر ان سے یہ فیصلے کرائے تھے، اور اپنے غیر آئینی جو حکومت تھی اس کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا تھا. لیکن یہاں صورتحال مختلف ہے. یہاں ایک اسپیکر ہے جس نے حلف اٹھایا ہے کہ میں اس آئین کی پاسداری کروں گا، اس کو پروٹیکٹ کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس آئین کے خلاف کام کرے گا تو میں اس سے لڑوں گا. لیکن بدقسمتی سے اسپیکر نے، ڈپٹی اسپیکر نے، عمران خان نیازی نے
صدر مملکت نے، سب نے اپنے حلف سے خلاف ورزی کی ہے، اپنے حلف کو توڑا ہے، آئین کو توڑا ہے۔ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتا ہوں۔ خدا کی قسم میں سپریم کورٹ اس لیے نہیں گیا کہ شاید وہاں سن کے میری باتیں سن کے میرا کوئی شاید دل دہلتا۔ جو میں نے ٹی وی پر چیزیں دیکھی ہیں، مجھے بہت ادب ہے، عدالتوں کا احترام ہے، ان کے پاس اختیار ہے، وہ جو مرضی فیصلہ کریں، سوری مرضی نہیں، جو آئین کے دائرے میں رہ کر فیصلہ کریں۔ اس ملک میں کوئی ادارہ، کوئی شخص، کوئی اعلیٰ سرکاری اہلکار لامحدود اختیارات کا حامل نہیں ہے۔ عدالتوں کے پاس فیصلے کرنے کا اختیار ہے، آئین کے اندر رہ کر۔ حکومتوں کے اندر فیصلے کرنے کا اختیار ہے، حکومتوں کے پاس اختیار ہے، آئین کے اندر رہ کر۔ آئین سے باہر معاورہ آئین نہ عدالتیں فیصلہ دے سکتی ہیں، نہ پارلیمنٹ کوئی کام کر سکتی ہے، نہ وزیر اعظم کوئی کام کر سکتا ہے۔ یہاں اب سنا یہ ہے کہ پنجاب میں بھی جہاں ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، وہاں پر بھی کوئی اس طرح کا کھیل کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہمارے اس ملک کو، جس میں ایک ریٹن آئین موجود ہے، جو متفقہ آئین موجود ہے، جس میں ہر چیز وضاحت سے درج ہے، اگر اس آئین میں درج واضح طور پر جو چیزیں لکھی ہیں اس کی اس طرح سے جو ہے وہ دھجیاں اڑائی جائیں گی، تو یہ ملک کس طرح آگے چلے گا؟ مطلب ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کون سا پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ ایک پاگل آدمی جس کی ذہنی حالت اس قابل نہیں تھی کہ وہ کسی اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو، اور اس کی خواہش تھی، اس کی انا تھی، اور اس کی خواہش وہ یہ کہے کہ نہیں میں حکومت میں چاہے میری اکثریت کیوں نہ ہو۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو 1,68,00,000 ووٹ پڑے تھے، 1,68,00,000۔ جو پی ٹی آئی کی مخالفت میں جماعتیں ہیں ان کو 3.5 کروڑ ووٹ پڑا ہوا ہے، 3.5 کروڑ، دگنے سے زیادہ ووٹ ہے۔ اسمبلی میں دیکھیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو عمران خان کر رہا ہے، پہلے کہتا ہے 10 لاکھ لوگ نکل آئیں، میں نہیں ہونے دوں گا، پھر کہتا ہے سپریم کورٹ نے منع کیا، اس کے بعد کہتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کر لوگوں کو وائلنس پہ انسائٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی 1 لاکھ لوگ اسمبلی کے باہر آ جائیں، کہتا ہے پورے ملک میں لوگوں کو کہتا ہے کہ باہر نکلو اور نکل کر احتجاج کرو۔ لوگ نہیں نکلے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کا کہ نہیں نکلے۔ اگر کہیں نکلے تو کئی 200 400 500 لوگ نکلے ہر شہر میں، اگر کہیں نکلے ہیں تو اس سے زیادہ لوگ نہیں نکلے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم اور خطرناک ترین موڑ ہے۔ ہماری عدالتوں نے، ہماری پارلیمنٹ نے، ہماری سیاسی جماعتوں نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا اس ملک نے آئین کے تحت چلنا ہے یا انا کے تحت چلنا ہے کسی کے۔ معاف کیجیے گا، نہ عمران خان خدا ہے نعوذ باللہ، نہ عمران خان پاکستان ہے، اور نہ عمران خان کے پاس یہ اختیار ہے، نہ عمران خان کے پاس یہ اخلاقی جواز ہے کہ وہ ہم پر یہ الزام لگائے کہ ہم غدار ہیں اس لیے کہ جی کوئی امریکی سفیر سے مل لیا تھا۔ بھئی میں مانتا ہوں یار، مجھ سے ملتے ہیں سفیر پتہ نہیں کتنے، صرف امریکہ کے نہیں، پتہ نہیں کس کس ملک کے ملتے ہیں۔ اور کل تو علیم خان نے خود بتایا نا کہ عمران خان جب اپوزیشن میں تھا تو یہ خود بھی ملتا تھا۔ دنیا بھر میں جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی بہت سے ہر ملک کے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، صحافیوں سے ملتے ہیں، سول سوسائٹی سے ملتے ہیں، عسکری قیادتوں سے ملتے ہیں، سیاستدانوں سے ملتے ہیں، اپوزیشن سے ملتے ہیں، حکومت سے ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے آ کے ملے گا تو میں ملک سے غداری کروں گا۔ مطلب اس سے ملاقات کرنے کا مطلب ہے کہ میں ملک سے غداری کروں گا۔ مجھے یاد ہے، مجھے 2-4 سال ہوئے ہیں، کوئی سینئر امریکن ڈپلومیٹ آیا تھا، یا امریکن کونسل جنرل میں میٹنگ ہوئی، عمران اسماعیل بھی وہاں موجود تھا، میں بھی موجود تھا، کچھ 2-4 لوگ اور بھی موجود تھے۔ اس سے بات چیت کی، میرے علاوہ کسی نے نہیں بولا۔ امریکہ جو انڈیا کو مضبوط کر رہا تھا، جو اس کے ساتھ تعاون کر رہا تھا، میں نے کھل کر بات کی وہاں پر۔ میں نے تو نہیں ڈنڈورا پیٹا کہ جی تمہارا عمران اسماعیل بیٹھا تو اس نے کوئی بات نہیں کی۔
میں نے بات کی وہاں پر کہ جو امریکہ بھارت کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے اور پاکستان میں لوگوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے. اس طرح سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ کو پاکستان سے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں تو آپ کو انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو ریویو کرنا پڑے گا. لیکن یہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی ہیں. لیکن اگر وہ خبر کہیں آ جائے کہ جی سعید غنی کی فلاں سے ملاقات ہوئی ہے تو آپ جا کے کہہ دو کہ جی میں غدار ہوں پاکستان کا. یہ پاگل پن ہے, یہ انتہا کا پاگل پن ہے. اس میں آج ذمہ داری ہے سب پر, اور سب سے بڑی عدالت پر ذمہ داری ہے, سپریم کورٹ پر ذمہ داری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ کہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہماری پاکستان کی تاریخ کا ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اگر یہ استدعا کی گئی تھی اپوزیشن کی طرف سے کہ فل کورٹ بنایا جانا چاہیے تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ ہمیں سپریم کورٹ کے جسٹسز پر, ججز پر جو بینچ میں بیٹھے اس پہ اعتماد نہیں ہے. ہمارا صرف خیال یہ تھا کہ یہ بہت اہم ایشو ہے. اگر اس پر اس ملک کے سپریم کورٹ کے تمام ججز بیٹھ کر اپنی رائے دیں گے, اپنے فیصلے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے, تو شاید ایک بہتر نتیجہ, ایک بہتر آرڈر آئے گا. لیکن ٹھیک ہے, اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ زیادہ مناسب ہوتا کہ چیز اس طرح سے ہو جاتی. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اس ملک کو بہت خطرناک راستے پہ لے کے جا رہا ہے. عمران خان لوگوں کی ڈپلومیٹ سے ملاقات کو بنیاد بنا کر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے. عمران خان اس سیاسی لڑائی کو حق اور باطل کی جنگ کہہ رہا ہے. عمران خان اپوزیشن کے لوگوں پر تشدد کرنے کے لیے لوگوں کو اکسا رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ جہاد ہے. عمران خان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جس ہوٹل میں یا سندھ ہاؤس میں یا کسی اور مقام پر کچھ لوگ ٹھہرے ان کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ. اور کون کہہ رہا ہے؟ عمران خان. عمران خان نے جارج بش کے الیکشن جیتنے کے لیے نوافل ادا کیے تھے. عمران خان نے مودی کے الیکشن جیتنے کے لیے یہاں کمپین چلائی تھی. عمران خان نے اپنے یہودی سالے کی لندن کے میئر کے لیے انتخابی مہم چلائی تھی, اور کس کے خلاف چلائی تھی؟ ایک پاکستانی مسلمان صادق خان کے خلاف چلائی تھی. عمران خان کی پارٹی کو بھارتیوں نے اور یہودیوں نے فنڈ کیا ہے, جو الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کے کیس میں ثابت ہوا ہے. عمران خان, مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن کیا کریں, جواب دینا پڑتا ہے. عمران خان کے بچے کہاں پل رہے ہیں؟ سوال ہے نا بھائی. تم دنیا کو درس دیتے ہو, مذہب کے حوالے دیتے ہو, نبی کریم کی مثالیں دیتے ہو, احادیث سناتے ہو, اور تم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو اس وقت مذہب کے. عمران خان کا ماضی کسی سے چھپا ہوا ہے؟ اتنا جھوٹا, اتنا منافق اور اتنا مذہب کو غلط استعمال کرنے والا آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. دیکھیں, اگر کسی آدمی کا اپنا کریکٹر اچھا ہو نا, اپنا کریکٹر, وہ اگر یہ کہے کہ ہاں جی نمازیں پڑھنی چاہیے چونکہ میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو, بہت اچھی بات ہے. کوئی شخص یہ کہے میں زانی نہیں ہوں تمہیں زنا نہیں کرنا چاہیے, تو اس کو حق پہنچتا ہے کہ کہے. کوئی آدمی کہے کہ نشہ مت کرو اس لیے کہ میں بھی نہیں کرتا ہوں, صحیح, اس کو حق ہے کہنے کا. لیکن اگر کوئی آدمی یہ ساری حرکتیں کر رہا ہو اور وہ کھڑا ہو کہ دنیا کو درس دے مذہب کا اور عالم بنا ہوا ہو مذہب کا, کس اخلاقی جواز کے تحت وہ لوگوں کو مذہب کے حوالے دیتا ہے؟ بھائی تم اپنا ماضی تو دیکھو. اگر اس ملک کے سیاست دانوں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, مجھے اس کے اپنے لوگ جو آج بھی اس کے ساتھ ہیں, انہوں نے وہ باتیں بتائی, میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں, مخالفوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو علیم خان نے کہا ہے وہ بھی کون ہے؟ پیپلز پارٹی کا آدمی تو نہیں ہے. جو اور ان کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے تو نہیں ہے. جب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہاری اہلیہ, میں نہیں کہا تھا شاید اسلام آباد پریس کانفرنس میں کہ وہاں ڈی پی اور ڈی سی کے 3.5 کروڑ روپے ریٹ ہیں, علیم خان نے کہہ دیا نا کل. اور اس نے آپ کے گورنر سرور نے بھی کہا, اس سے بھی غیر آئینی کام کروا رہا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ جو اسپیکر نے, ڈپٹی اسپیکر نے کیا ہے, صدر پاکستان نے کیا ہے, عمران خان نے کیا ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے, بلکہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے آرٹیکل 6 کے تحت. اس لیے کہ کل کسی اور اسپیکر کو, کل کسی اور صدر کو, کل کسی اور وزیر اعظم کو, کل کسی اور ڈپٹی اسپیکر کو, کل کسی اور وزیر قانون کو, کل کسی اور اٹارنی جنرل کو یہ اجازت نہ ہو, اس کو آپ عبرت کا نشان بنائیں ان کو تاکہ آئندہ کوئی نہ کرے. اگر یہ روایت پڑ گئی
کہ آئین تو کچھ بھی نہیں ہے, جو میری مرضی میں کرا لوں گا اسپیکر سے. کل سب مذاق میں کہہ رہے تھے اب ہمیں نہ وزیر اعظم بننا چاہیے نہ کچھ بننا چاہیے, ہمیں اسپیکر بننا چاہیے, جو مرضی آئے کر دیں ہم. اگر آئین کے اندر لکھا ہے کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ جائے تو وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتا, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر جب تک ووٹنگ نہ ہو جائے, یہ نہیں لکھا کہ ڈسمس کر دو یہ کر دو, ووٹنگ نہ ہو جائے. ووٹنگ نہیں ہوئی ہے. اور جو آرٹیکل 5 ہے یار, ایک لائن ہے صرف اس کی, ایک لائن. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر اس کو ہم اس طرح سے استعمال کرنا شروع کر دیں کہ آرٹیکل 5 جو ہے, مطلب اتنی خوفناک بات ہے, میں تو دہل گیا ہوں. آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. ایک لائن ہے, لائلٹی ٹو اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن. ریاست سے وفاداری ہر شہری کی بنیادی ذمہ داری ہے. لیکن اس کا جو ٹائٹل ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں اوبیڈینس بھی کرنی ہے قانون کی اور آئین کی, یہ بھی کہتا ہے آرٹیکل 5. اب اسپیکر صاحب, ڈپٹی اسپیکر صاحب, ایک چول وزیر کو دیکھیں, سارا پلان آپ دیکھا ہوگا ٹی وی پہ. فواد چودھری آتا ہے, وہ کچھ نہیں کہتا, ڈپٹی اسپیکر کہتا ہے جی فواد چودھری صاحب آپ کھڑے ہو جائیں, آپ کھڑے ہو جائیں. وہ کھڑا ہوتا ہے اور فواد چودھری اردو میں لکھا ہوا پورا پرچہ پڑھتا ہے, اردو میں لکھا ہوا, اور کوئی ایسی مشکل چیز نہیں تھی جو وہ ویسے بھی کہہ سکتا ہو. اردو میں لکھا ہوا پورا پرچہ پڑھتا ہے وہ, اور جیسے ہی وہ ختم کرتا ہے اسپیکر لکھی ہوئی اپنی رولنگ پڑھنا شروع کر دیتا ہے, لکھی ہوئی. اور اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن ہے یہ غیر ملکی سازش کے تحت آیا ہے. اچھا, یہ اتنا خطرناک پہلو ہے, میری گزارش ہوگی معزز جج صاحبان سے کہ یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ بحث کیوں نہیں ہوئی, یہ کیوں نہیں ہوا, وہ کیوں, یہ سیکنڈری چیزیں ہیں بھائی. سوال یہ ہے کہ اگر اسپیکر کی یہ رولنگ ختم نہیں ہوتی, قومی اسمبلی کے 200 ارکان جو ہیں وہ غدار قرار پائیں گے. غدار, غدار. اب مجھے بتائیے کہ ارکان قومی اسمبلی جو جن کی تعداد 200 کے قریب ہو, ذرا میرے جیسے لوگ جو ان کے پیچھے ہیں, 3.5 کروڑ ووٹر جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, وہ سب بھی غدار قرار پائیں گے. پھر عمران خان جس طرح لوگوں کو اکسا رہا ہے, جس طرح معاشرے میں نفرت پھیلا رہا ہے, ہمارے معاشرے میں جنونیت ہے, جنونیوں کی کمی نہیں ہے. اگر لوگوں نے عمران خان کی اس بات کو, زیادہ نہیں 2-4 لوگوں نے مان لیا کہ ہاں یہ سارے غدار ہیں, اور انہوں نے کسی کی جان لے لی, کسی کی بچے کی جان لے لی, کسی کے گھر پہ حملہ کر لیا, اس کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں فوری طور پر درست کرنے کی ضرورت ہے, اور عمران خان کو, صدر پاکستان کو, اسپیکر کو, ڈپٹی اسپیکر کو, وزیر قانون کو, اٹارنی جنرل کو, اور جتنے ان کے سہولت کار ہیں, سب کو آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کے مقدمے میں سزائیں ہونی چاہیے, تاکہ ہم اپنے ملک کو اس آئینی بحران سے نکال سکیں, اور ہم مثال بنا سکے تھے کہ بدقسمتی سے ہم نے ماضی میں فوجی آمروں کو عبرت کا نشانہ نہیں بنایا, اس لیے بار بار وہ چیزیں ہوتی رہیں. اگر ہم آج ایک سول عامر جو بننے کی کوشش کر رہا ہے, اگر اس کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے تو پھر آپ گلہ مت کیجئے کسی سے بھی. جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی, جس کے پاس ڈنڈا ہوگا, جو پاگل آدمی ہوگا وہ یہ کام کر گزرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم موڑ ہے پاکستان کی تاریخ کا. اگر اس موقع پر خدا نہ خواستہ مجھے امید تو نہیں ہے, میری توقع بھی نہیں ہے, مجھے امید ہے کہ آئین کی بالادستی ہوگی. ہمارے ججز مجھ سے زیادہ آئین کو سمجھتے ہیں, اس ملک کے اس وقت جو حالات ہیں اس کو سمجھتے ہیں, وہ فیصلہ کریں گے جو کسی کی پسند ناپسند نہیں, بلکہ آئین کی بالادستی پر ہوگا. دوسری ایک اور چیز کہہ دو, صرف
الیکشن کمیشن نے بھی کل کہا کہ 3 مہینے میں انتخابات ہونا ممکن نہیں ہے، لکھ کے کہا ہے۔ اگر 3 مہینے میں انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے تو یہ ایک نیا اور آئینی بحران پیدا ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ کہیں سے یہ فیصلہ آ جائے جی اسپیکر صاحب نے ٹھیک کیا، وزیر اعظم نے ٹھیک کیا، صدر پاکستان نے ٹھیک کیا اور اب 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، تو الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کا انعقاد ناممکن ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ایک آئینی بحران سے کئی اور آئینی بحران جنم لے رہے ہیں، اس میں جتنی تاخیر ہوگی اس سے ملک کے لیے مزید مسائل پیدا ہوں گے۔ لہٰذا فوری طور پر ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو چولوں کے ٹولے نے اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جس پر اس ملک کے تمام بڑے آئینی ماہرین کا اتفاق ہے کہ یہ آئین کی وائلیشن ہے، آئین کو توڑا گیا ہے اور آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے۔